بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے دنیا میں واپس آ کر نہیں بتایا، لیکن انسان ازل سے اس سوال کی جستجو میں ہے۔ دراصل جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے سارے حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ حق اور باطل دونوں اس پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر ایسے مقام کی طرف روانہ ہو جاتی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا پردے کو کہا جاتا ہے۔ اسے عالم مثال یا عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض کرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ مومن کے لیے عالم برزخ جنت کے مانند ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے جہنم کے مانند۔ روایت کے مطابق مرنے کے بعد ایک بار پھر انسانی روح کو قبر میں جسم میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تو اس نے منکر نکیر کے جواب صحیح دیے ہوں گے تو جنت سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے اور دو نورانی فرشتے اس کی روح کو اپنے ہمراہ جنت کی جانب لے جاتے ہیں۔ وہ خوش لباس اور خوشبودار اور خوش شکل ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر روح راحت پاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر صحیح جواب دینے سے قاصر رہا تو منکر و نکیر کا غضب بھی برداشت کرتا ہے اور جہنم سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے اور اس کی روح دو فرشتوں کے ہمراہ آسمان کی جانب سفر کرتی ہے۔ وہ فرشتے انتہائی ہولناک شکل میں ہوتے ہیں، جن کے پاس سے رگوں کو چھیل دینے والی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ دراصل یہ اس روح کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان فرشتوں کو دیکھ کر روح اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نیک روح کو علیین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور بری روح کو سجیم نامی عالم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علیین اور سجیم عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہیں۔ علیین میں موجود روحوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اکثر روایات میں علیین کو چھوٹی جنت اور سجیم کو چھوٹی دوزخ کہا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق عالم علیین وادی السلام کے اوپر ہے اور عالم سجیم وادی برہوت کے۔ وادی السلام نجف عراق میں واقع ہے، جبکہ وادی برہوت ایک بیابان اور خشک صحرا کا نام ہے جہاں آبادانے کوئی نام و نشان نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک روز ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ میری بیوی بہت سخت بیمار تھی اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم وادی برہوت کا پانی لے آؤ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بعض امراض کا علاج معدنی پانی سے کیا جاتا ہے۔ بس میں سہمانہ ہو گیا۔ وحشت ناک صحرا کو دیکھ کر خوب ڈرا۔ اچانک اوپر سے ایک زنجیر کی آواز سنی اور ایک شخص کو نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص کے گلے میں ایک زنجیر تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، میں ہلاک ہو رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ میں نے پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھایا تو فوراً اس کو سورج تک زنجیر سے کھینچ لیا گیا۔ دوسری مرتبہ چاہا کہ پانی بھروں تو دیکھا کہ وہ شخص پھر نیچے آ گیا اور اظہار عطش کرنے لگا۔ میں نے چاہا کہ اس کو پانی دوں سے پہلے اس کو پھر سورج تک کھینچ لیا گیا۔ میں خوف سے اس کو پانی پلائے بغیر اپنا پانی بھر کے واپس آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ معلوم کروں کہ وہ شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بدبخت قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا ہو۔ علیین کو چھوٹی جنت اور سجیم کو چھوٹی دوزخ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بیماری، موت، جھوٹ، دھوکہ، نفس، کسی بھی دنیاوی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کی طرح ہیں جہاں یا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں یا اللہ کا عذاب، اور سب کے اعمال نامے بھی بند ہو چکے ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے فضل کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ مغفرت کرے تو ہم آگے بڑھیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں۔
اور اپنے پچھلے رہ جانے والے رشتہ دار اور احباب کی خیریت بھی دریافت کرتی ہیں نئے آنے والوں سے کہ فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں ان کو بتاتی ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ اس کو عالم سجین میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار ایسے کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی روحیں سرسبز پرندوں کے شکم میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہے وہاں جاتی ہیں، جو چاہے کھاتی ہیں اور پھر ان قندیلوں میں واپس چلی جاتی ہیں۔ اور پھر ان کا رب کہتا ہے، کیا تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم اور کیا خواہش کر سکتے ہیں؟ ہم جنت میں جہاں چاہیں وہاں پھرتے ہیں، جو چاہے کھاتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے۔ مرنے والوں کی روحیں اپنے پیاروں تک پیغام بھی خواب کے ذریعے ہی پہنچاتی ہیں، یا تو کوئی قرض یا کام جو ان کا باقی رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے برزخ میں، تو اللہ کسی فرشتے یا قرآن کی صورت جس کی وہ دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے، اس شخص کی شکل میں اس کے خواب میں بھیجتا ہے تاکہ اس کے احباب کو اشارہ مل سکے اور وہ اس کے لیے زادرہ کر سکیں۔ اکثر پیچھے رہ جانے والے رشتہ دار، بالخصوص اولاد کی تکلیف بھی ماں باپ کو عالم برزخ میں بے چین کر دیتی ہے، تو وہ اس کے خواب میں اپنے پیاروں کو تسلی دینے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ پریشانی اور غم میں مبتلا ہیں اور آپ کے مرحوم والد یا والدہ یا دادا دادی جو آپ کے قریب تھے، آپ کے خواب میں آئیں، آپ کو تسلی دیں یا دعا دیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ عالم برزخ میں ہمارے والدین ہماری آسانی کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں کو کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ اس نے کہا، مجھے نہیں پتا میری ماں کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئی، میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ مٹی پر ہاتھ سے قبر کی ایک شبیہ بناؤ اور خیال کرو کہ یہ تمہاری ماں کی قبر ہے، اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کر دعا کرو اور کہو اور اپنا حال سناؤ۔ گویا اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں دنیا سے جانے کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی اپنی اولاد کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ جس طرح عالم علیم میں روحیں راحت و آرام میں ہوتی ہیں، اسی طرح عالم سجین میں روحیں بے قرار اور اضطراب میں ہوتی ہیں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، جو کہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے احباب ان کے لیے کوئی زادرہ کریں یا کوئی بڑا دن جیسے کہ شب معراج، شب قدر، شب برات ان کے حصے میں جلد آئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا نظر کرم کرے، ان کے گناہ معاف فرما دے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی روح جسم میں واپس بھی آ جاتی ہے۔ یہ وہ باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو پنتھ کے لوگ مانتے ہیں۔ اسے وہ 7 جنم کا نام دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق مرنے کے بعد روح جسم میں لوٹائی نہیں جاتی، نہ ہی وہ دنیا میں آزاد گھومتی ہے، بلکہ وہ عالم برزخ میں اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا میں مبتلا ہوتی ہے۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ موت سے برزخ اور برزخ سے قیامت کا سفر ہر کسی کو طے کرنا ہے۔ اس سفر کا زادرہ وہ اعمال ہیں جو ہم اس دنیا میں کریں گے، لہٰذا اس حقیقت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت کی یاد دلائے، مردے کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھا کرو تاکہ یہ تمہیں غمگین کر دے، کیونکہ غمگین اللہ کے سایہ میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عالم برزخ اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اگلے دونوں جہانوں کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ آمین۔